السلام علیکم ناظرین۔ میرے سامنے مجموعہ بارش فصیح احمد ساحر صاحب کا ہے اور ان کے حرف چند کے عنوان سے جو ان کا ایک اپنا ذاتی خیالات اور مضمون ہے، میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں گے۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکاتہ، انڈیا سے۔ حرف چند: ہر ادب اپنے دور اپنے حالات کی پیداوار ہے۔ تنہائی، کرب، گھٹن، خوف، انتشار، عدم تحفظ، قدروں کی پائمالی اور بے چہرگی کا احساس آج حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور فنکار کے ذہن سے جس تخلیق کا جنم ہوتا ہے، اس کا بھرپور احساس صرف فنکار کو ہی ہوا کرتا ہے۔ فنکار اپنے قاری کو رنگ برنگے الفاظ اور صوت و آواز کے ذریعے ان کیفیات تک پہنچانے کی طرف ایک کوشش کرتا ہے۔ میں شاعری کو داخلی کیفیتوں کا اظہار سمجھتا ہوں، مگر اس داخلی کیفیت کی بنیاد خارجی کیفیات ہی ہوتی ہے۔ ادب میں فکر، رویے، رجحانات، ہر شے بدل جاتی ہے، کوئی حساس ذہن اس سے بچ نہیں سکتا۔ ادب ایک بہتا ہوا دریا ہے جو ہر لحظہ تغیر پذیر ہے۔ ادبی فکر کا ارتقا ہر وقت جاری رہتا ہے۔ میں شاعری کی ہر وقت جاری رہتا ہے۔ شہر آرا میں میری پیدائش کی ابتدا 1971 کے وسط میں کالج کے زمانے میں، اور 1973 سے ادبی رسالوں میں میری تخلیقات شائع ہونے لگی۔ مشہور کہ یہاں پر وہ ترتیب غلط ہے۔ ابتدا 71 میں اور 73 میں جب ادبی رسالوں میں تخلیقات شروع ہونے لگی تو 2 سال کی عمر میں تو نہیں، بہرحال یہاں 51 کی پیدائش ہے۔ شہر آرا میں میری شاعری کی ابتدا 1951 کے وسط میں کالج کے زمانے میں ہوئی، اور 1973 سے ادبی رسالوں میں میری تخلیقات شائع ہونے لگی۔ محترم پروفیسر علیم اللہ حالی صاحب نے نئی شاعری اور فن شعر گوئی سے مجھے روشناس کرایا۔ یہ سچ ہے کہ ماحول کا اثر انسان پر ضرور پڑتا ہے، سو میرے ساتھ بھی ہوا۔ پروفیسر علیم اللہ حالی، ڈاکٹر طلحہ رضوی برق، پروفیسر انیس امام، سلطان اختر اور حفیظ بنارجی جیسے اساتذہ فن سے مجھے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ پھر کاروباری سلسلے سے ہندوستان کے کئی علاقوں کا دورہ کرنے لگا، جو آج تک جاری ہے۔ اسی کاروباری سفر کے دوران شاعر نشاط بھی آتا جاتا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے کلکتہ کو وطن ثانی بنا لیا۔ کلکتہ کی ادبی سرگرمیوں سے متعلق میرا ایک مضمون 1.5 اینٹ کی مسجد کے عنوان سے اخبار مشرق میں 1988 میں شائع ہو چکا ہے۔ اس لیے کلکتہ کی ادبی سرگرمیوں سے متعلق مزید کچھ کہنا مناسب نہیں لگتا۔ اس مجموعے میں ایک حمد، ایک نعت شریف کے علاوہ غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ میرا شعری مجموعہ بہت پہلے شائع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن میری بیاض کی گمشدگی نے ساری امنگوں پر پانی پھیر دیا۔ میری پیدائش کٹر مذہبی گھرانے میں ہوئی، اور گھر کے بزرگوں کے مطابق میرا سلسلہ نسب بہار شریف کے صاحب کرامت بزرگ حضرت سید باغ دادا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ 1857 میں میرے آباء و اجداد بہار شریف سے نکل کر آرا آئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ میں نے دیانتداری کے ساتھ اپنے خیالات و احساسات کو قالب شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ اب ادب کے سنجیدہ قاری فیصلہ کریں گے کہ میں اس کی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوں۔ فصیح احمد شاعر کا تعلق شہر آرا سے، اور جیسا کہ انہوں نے کتاب میں بھی درج کیا ہے کہ شہر آرا میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی تعلیم گریجویشن تک ہے، اور آپ LLB بھی کیا۔ کاروباری سلسلے میں آپ کا باہر آنا جانا رہتا ہے۔ یہ فروٹ کا بھی کام کرتے ہیں، سبزی کا بھی کام کرتے ہیں، باہر سے مال کا جو ہے نا وہ ڈسپیچ کرانے کا کام ہے، بھیجنے کا ہے، خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور فصیح احمد ساحر صاحب سے ہماری ملاقات کچھ نہیں تو 40-42 سال کی ہے۔ جب یہ کلکتہ آئے تو ان سے ملاقات ہوئی، اور اتفاق ہے کہ ہماری یہ نسبتی بھائی بھی لگتے ہیں، یعنی ہمارے خالو کے بڑے داماد بھی ہیں، تو ان سے برابر تبادلہ خیال بھی ہوتے رہتا ہے۔ اور بہت ہی اچھے شاعر ہیں، جدید لہب و لہجے میں شاعری کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا مجموعہ، پہلا مجموعہ بارش آپ کے سامنے
اب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے مجموعوں کو آپ پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، غور کریں، اپنا مشورہ دیں۔ ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں، اسے آپ سنیں اور اسے دور تک فارورڈ کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔